اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اب تھوڑا سا غور کریں کہ قرآن پاک کے نزول کی جو پہلی وحی تھی وہ کتنی بلند و بالا تھی، کتنی عظیم وحی تھی۔ یعنی اگر آج کی اس دنیا میں ہم دیکھیں اور یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ہر کوئی جو ہے نا اسی کو پرکھنے کے چکر میں ہے، تو یہ پہلی وحی ہی سائنس اور ٹیکنالوجی سے جو ہے نا وہ ریلیٹڈ ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ ایمبریالوجی، یعنی یہ ایمبریالوجی فیلڈ کی یہ وحی تھی کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ تو اب یہ جو پہلی وحی کے جو پہلے الفاظ ہیں اقرا، اس پہ میں نے تھوڑا سا غور کیا ہے۔ تو یہ کسی کتاب کی بات تو نہیں میں کر رہا، یہ میں اپنی دانش کی بات کر رہا ہوں کہ جو میں نے اس پہ غور کیا ہے تو یہ اقرا 4 لفظوں کا مجموعہ ہے، یعنی الف، قاف، را اور پھر الف۔ تو اس کے ذرا تسلسل کو دیکھیں تو کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ الف سے اللہ، اقرا کے الف سے اللہ۔ اللہ کون ہے؟ مالک کل کائنات، جس کا کوئی ہمسر، کوئی ثانی نہیں ہے، جو اکیلا ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، وحدہ لا شریک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا، یعنی نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ اس نے کسی کو جنا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ وحدانیت، اللہ شہنشاہ، اکیلا واحد وارث، جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ یہ بہت بڑی کائنات ہے۔ ہم تو جس زمین پر جس زمین کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں اور اس کے لیے قتل و غارت اور خون ریزی اور کسی چیز سے نہیں ٹلتے اپنے ایک ایک مرلے کی وجہ سے، تو یہ ہمارا جو پلانٹ ہے، پلانٹ ارتھ جو ہے، یہ جو زمین جو ہے، یہ یعنی بہت چھوٹی ہے، بہت ہی زیادہ چھوٹی۔ اگر ہم یعنی میں نے اس کو دیکھا بچپن میں، جب ایک دفعہ ہم اسکول ٹرپ پہ یا کالج کے ٹرپ پہ ہم سائنس میوزیم گئے لاہور میں، تو وہاں جو تھا وہاں ایک ہمارا جو سولر سسٹم ہے، یعنی ملکی وے گلیکسی کا جو ہمارا سولر سسٹم ہے، اس کا ایک نقشہ تھا، اور اس جو ملکی وے گلیکسی جو تھی اس میں ہمارے سولر سسٹم میں یعنی ہماری زمین کے لیے ایک نقطہ، یعنی ایک ایرو انہوں نے لگایا ہوا تھا، ایک ایرو کہ یہاں کہیں ہماری زمین، یعنی اتنے زیادہ پلینٹس، اتنے زیادہ سٹارز تھے کہ اربوں خربوں کی تعداد میں، کہ ہماری زمین کے لیے ایک نقطے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ یہ جو بال پین سے ہم یہ اس طرح کر کے ایک نقطہ لگاتے ہیں نا، اتنی جگہ بھی ہماری زمین کے لیے نہیں تھی، یعنی یہ اوقات ہے ہماری زمین کی۔ تو اللہ تعالیٰ مالک کل کائنات، یہ پوری کائنات کا اکیلا مالک ہے، وہ اکیلا اس کا تخلیق کار بھی ہے اور اکیلا اس کا مالک بھی ہے، اکیلا اس کا پروردگار ہے، اللہ رب العزت۔ تو الف سے کیا بنا؟ اللہ، سب سے پہلے اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ، جو سرداروں کا سردار ہے، اور اس کے بعد باری آتی ہے قاف کی، یعنی اقرا الف ہو گیا، اس کے بعد قاف۔ تو قاف سے کیا ہے؟ قاف سے یہ مصحف ہے، قرآن مجید، فرقان حمید، یعنی یہ قرآن، یہ اپنی جتنی بھی اس کائنات میں جتنی بھی کتابیں، جتنی بھی آسمانی صحائف، آسمانی الہامی کتابیں جو اس دنیا میں آئیں، تورات، زبور، انجیل اور صحف ابراہیمی، اور اسی طرح اور انبیاء پر جو صحیفے اتارے گئے، ان سب کی سردار، اور پھر اس کائنات میں جملہ جتنی بھی بکس، جتنے بھی رائٹرز نے، چاہے وہ ناولز ہیں، چاہے وہ پوئٹری ہے، چاہے وہ کوئی ڈاکومنٹری بکس ہیں، یعنی وہ کسی قسم کی بھی بکس ہیں، ان سب کی بھی یہ سردار ہے، کیونکہ جو حقائق اور جو علم اس قرآن پاک میں لکھ دیا گیا ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، وہ عرب کے لیے نہیں تھا، وہ خالی اس عرب کے بدھوں کے لیے نہیں تھا۔ پہلے جو کتابیں نازل ہوتی وہ خاص کسی ایک قوم کے لیے نازل ہوا کرتی تھیں، لیکن یہ قرآن کریم جو ہے یہ واحد ایسی کتاب ہے کہ یہ عالمگیر کتاب ہے، یہ پوری انسانیت کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا
کہ اس نے تو زندگی کے تمام پہلوؤں کا جو ہے نا نچوڑ نکال دیا ہے اور اس کے گرد گھیراؤ کر دیا ہے. یعنی یہ عالمگیر کتاب ہے. تو یہ بھیجنے والا جو اس وحی کو بھیج رہا ہے وہ مالک کل کائنات، سرداروں کا سردار. اور کیا بھیج رہا ہے؟ جو وحی بھیج رہا ہے، جو کتاب بھیج رہا ہے، وہ کتابوں میں سب کتابوں کی سردار، ام الکتاب جسے کہا جاتا ہے، سب کتابوں کی سردار. تو یہ ہو گیا الف اور کا. اس کے بعد آ گیا را. تو را روح الامین، یعنی اللہ جس نے وحی بھیجی، اور وہ بھیجی کیا چیز؟ قرآن، کتابوں کی سردار. اور وہ جو میسنجر ہے، جو یعنی اس وحی کو لے کے آ رہا ہے، جو ڈاکیا ہے، وہ ڈاکیا، وہ میسنجر، فرشتوں کا سردار. روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام، جنہیں روح الامین کے نام سے پکارا جاتا ہے، تو وہ فرشتوں کے سردار. اب دیکھیں یہ کس طرح سے، یہ کوئی عام چھوٹی سی کتاب نہیں ہے جو کسی ماجے ساجے نے بھیجی، ماجے ساجا لے کے آیا اور ماجے ساجے کو، توبہ نعوذ باللہ. بھیجنے والا سرداروں کا سردار اللہ رب العالمین، تمام عالموں کا رب، تمام جہانوں کا رب. جو بھیجی جا رہی ہے کتاب، تمام کتابوں کی سردار. اور جو اس وحی کو لے کے آ رہے ہیں، جو اس وحی کو لے کے آ رہے ہیں، روح الامین، وہ تمام فرشتوں کے سردار. یعنی سردار سے سردار کی طرف منتقل. اور پھر آخری لفظ اقرا کا آخری حرف کیا ہے؟ پھر الف. تو الف سے احمد. احمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمانوں پہ جن کا نام احمد ہے، وہ انبیاء کے سردار، امام الانبیاء، اماموں کے سردار. وہ امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار. جتنے بھی کم و بیش 1,24,000 پیغمبر جو اس دنیا میں تشریف لائے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، تو ان تمام انبیاء کے سردار اور تمام انسانیت کے سردار. تو دیکھیں یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں. پہلی وحی جو سائنس کو ٹکر دیتی ہے، اور جس طریقے سے وہ آئی، جس نے بھیجا، جس کے ذریعے سے آئی، اور جو وحی آئی اور جس پر آئی، وہ تمام سرداروں کے سردار. تو یہ کوئی یعنی یہ معمولی سی بات نہیں ہے کہ یہ کتاب آئی. تو خیر یہ تو تھا قرآن کا ایک چھوٹا سا تعارف. اب دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ہے کیا کیا چیز.